نبی نے تجارت والوں کے لیے خاص طور پہ خوشخبری سنائی، سچا تاجر، امانت دار تاجر، دیانت دار تاجر، جو اپنی تجارت میں سچ بولے، جھوٹ نہ بولے اور 2 نمبری نہ کرے، 1 نمبر تجارت کرے، تو اس پر اس کو کیا ملے گا؟ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے نبی نے تجارت کی اور حضرت خدیجہ کا مال 2 دفعہ لے کر تشریف لے گئے ملک شام میں۔ تو سچائی اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرنا، یہ جنت الفردوس کا راستہ۔ تو یہ جو MTJ ہے، اس سے کوئی دنیاوی نفع کمانا نہیں ہے۔ MTJ فاؤنڈیشن اللہ نے بنوائی، اس کی سپورٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کو 2 شعبوں کے ساتھ جوڑا ہے، ایک تجارت اور ایک زراعت۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے شعبے ہیں، ان 2 کے ساتھ پوری دنیا گھومتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیزو، اللہ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے۔ ہم یہاں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب پیپر کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو ہمیں واپس بلا لیا جاتا ہے۔ تو پوری زندگی اللہ نے ایک امتحان بنایا ہے، اور ایک سسٹم ہمارے کندھوں پہ بٹھایا ہے، کرامن کاتبین، سیدھے ہاتھ کی طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہے، الٹے ہاتھ کی طرف برائی لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے، نیکی کا ارادہ کر لیں، ارادہ کریں نہیں، ارادہ کر لیں تو یہ فرشتہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب کر لے تو 10 گنا سے آگے جتنا اللہ چاہے بڑھا کے لکھوا دیتا ہے۔ اور گناہ کا ارادہ کرے، ادھر تو ارادے پر نیکی لکھی جاتی، تو ادھر ارادے پر گناہ لکھا جاتا، تو اللہ نے اس کو روک دیا ہے۔ گناہ کا ارادہ کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس پر کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ کر لیتا ہے غلطی تو یہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ اس کو کہتا ہے ابھی نہ لکھو، انتظار کرو، شاید توبہ کر لے۔ تو کافی مہلت اسے دی جاتی ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو ادھر کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ توبہ نہیں کرتا اور اس گناہ پہ باقی رہتا ہے تو صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے، 1۔ ادھر 10 سے 700 تک، یہاں 1 بدی کا 1 ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور اس میں بھی میرے اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ ساری زندگی غفلت میں گزر جائے، اور آخر میں صرف 1 دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اس میں جو بڑا امتحان ہے انسان کا، وہ اس کی ضروریات زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال بھی کھول دیا، حرام بھی کھول دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، اللہ نے حلال کو بھی واضح کر دیا ہے اور حرام کو بھی واضح کر دیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس طرح واضح کیا ہے جیسے 2 پہاڑیاں سامنے ہوں تو ہر ایک کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ پہاڑیاں ہیں، دور سے بھی نظر آتی ہیں یہ پہاڑیاں ہیں۔ تو اللہ نے اس طرح خیر اور شر کو، اچھائی اور برائی کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ وہ پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جب وہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور وہ ہلاک ہوتا ہے تو وہ دیکھ کے ہلاک ہو رہا ہے۔ اللہ نے اتنا واضح کر دیا ہے۔ لِيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور سچائی کو بھی اتنا ہی واضح کر دیا ہے کہ اس کا کرنے والا جانتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، لیکن دونوں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ بازار میں جھوٹ بھی چل رہا ہے، سچ بھی چل رہا ہے، دھوکہ بھی چل رہا ہے، دیانتداری بھی چل رہی ہے، اور فراڈ بھی چل رہا ہے، سچائی بھی چل رہی ہے۔ تو یہ ایک سسٹم اللہ نے یہاں لگایا ہے، اور ایک اس کے خزانوں میں لگا ہوا ہے۔ اور جب میں اور آپ اٹھیں گے تو اللہ ایک فائل ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے گا اور کہے گا اقرا کتابک، میرا بندہ یہ اپنی فائل پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ فائل خود تیرے اوپر گواہ ہے اور تیرے سامنے ہے تیری زندگی کھلی کتاب۔ تو جب وہ پڑھے گا نا، کہے گا ما لہذا الکتاب، وہ مر گیا، وہ یہ کیا مصیبت ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس فائل میں تو میرا چھوٹا بڑا
اچھا برا سارا کچھ لکھا پڑا ہے، کوئی چیز بھی مس نہیں ہوئی میری زندگی کی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اپنی پوری زندگی سامنے دیکھیں گے۔ پھر اللہ کہے گا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، میرا بندہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، جو کیا ہے تیرے سامنے ہے۔ تو نے شربت پیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، تو نے شراب پی وہ بھی لکھا ہوا ہے، تو نے نکاح کیا وہ بھی موجود ہے، تو نے زنا کیا وہ بھی موجود ہے، تو نے جھوٹ بولا وہ بھی ہے، تو نے سچ بولا وہ بھی ہے، ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے پوری۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کو دو شعبوں کے ساتھ جوڑا ہے، ایک تجارت اور ایک زراعت۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے شعبے ہیں، ان دو کے ساتھ پوری دنیا گھومتی ہے، تجارت اور زراعت۔ یہ باقی جتنے شعبے ہیں اسی سے آ کے کہیں نہ کہیں آ کے مل جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جس کے گرد انسانی ضروریات گھومتی ہیں پوری دنیا میں، تجارت ہے اور زراعت ہے۔ تجارت میں بھی امتحان ہے اور زراعت میں بھی امتحان ہے کہ ہم کماتے کیسے ہیں۔ تو ایک جگہ اللہ کے نبی نے نشاندہی فرمائی، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم تجارت سود پہ لے جاؤ گے، جیسے آج ساری بڑی تجارت، سارے بڑے جو ہیں بڑے بڑے کاروبار والے وہ سب بینکوں کے سود پر چل رہے ہیں۔ تو اذا تبایعتم بالعینہ، جب تمہارا تجارتی اسٹرکچر سود پہ چلا جائے گا، ورضیتم واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، اور تم مٹی میں مٹی ہو کر صرف اپنی پیداوار بڑھانے کے چکر میں صبح شام دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، تم اور کوئی فکر ہی کوئی نہیں، صرف میری فصل اچھی ہو جائے، فصل اچھی ہو جائے۔ وترکتم الجہاد، اور جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا، اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، وہ تم چھوڑ دو گے۔ جب یہ دو کام ہوں گے تو تیسرا کام خود ہوگا، تم دین کے لیے جد و جہد کوشش چھوڑ دو گے تو سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تم سب کو ذلیل کر دے گا، تم پر ذلت کو اس طرح ڈالے گا کہ چھا جائے گی چھت کی طرح۔ اور لا ينزل عنکم حتی ترجعوا الی دینکم، اور اس ذلت کو اس وقت تک واپس نہیں لے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آتے، یعنی تمہاری تجارت شرعی ہو، اسلام کے مطابق، تمہاری زراعت اسلام کے مطابق۔ اور میرے نبی نے تجارت والوں کے لیے خاص طور پہ خوشخبری سنائی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچا تاجر، امانت دار تاجر، دیانت دار تاجر، جو اپنی تجارت میں سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، اور دو نمبری نہ کرے، ایک نمبر تجارت کرے، کھرا ہے تو کھرا بتائے، کھوٹا ہے تو کھوٹا بتائے، عیب ہے تو اس کا عیب بتائے۔ تو اس پر اس کو کیا ملے گا؟ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ کمال ہوگا۔ ایک آدمی اس بازار میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ دو کام کر رہا ہے، سچ بولتا ہے چاہے گاہک آئے یا نہ آئے، اور دیانت داری سے بات کرتا ہے، سودا کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، دو نمبری نہیں کرتا۔ تو دیکھنے میں یہ بازار میں بیٹھا ہے اور اللہ کے ہاں یہ شہداء کے ساتھ اس کا حشر لکھا جا رہا ہے، نبیوں کے ساتھ اس کا حشر لکھا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عام طور پر پیسے کے سامنے لوگ ہار مان جاتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، دو نمبری بھی کرتے ہیں۔